السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تاریخی منظرنامہ آمرہ کے ساتھ۔ جس کی پہلی سیریز دنیا کے تاریخی شہروں کے ماضی اور حال پر مشتمل ہے۔ اس سلسلے کی 5ویں معلوماتی ویڈیو ہے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے بارے میں۔ اگر پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ کوئٹہ پاکستان کا 5واں بڑا شہر، جس کو پودوں اور جنگلی حیات کی وجہ سے پاکستان کا پھلوں کا باغ بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں انگور، خربوزے، آلوچے، آڑو، سیب، انار، بادام، اخروٹ، چلغوزے اور زرد آلو وغیرہ بہت مقدار میں اگائے جاتے ہیں۔ کوئٹہ سطح سمندر سے اوسطاً 5500 فٹ بلند ہے، جو اسے سطح سمندر سے بلند ترین مقام پر موجود سب سے بڑا شہر ہونے کا مقام دلاتا ہے۔ اس کی آبادی 8 ملین کے قریب ہے، جو اسے پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے چھٹا بڑا شہر بناتی ہے۔ کوئٹہ شمال مشرقی بلوچستان میں افغانستان کی سرحد کے پاس موجود ہونے کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور ٹرانسپورٹ کا سینٹر بھی ہے۔ یہ شہر بولان پاس کے راستے پر واقع ہے، جو کہ جنوبی ایشیا آنے اور جانے کا واحد راستہ تھا۔ اس شہر کے نام کے معنی قلعہ کے بھی ہیں، یعنی کہ فورٹ، اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ نام اسے اس شہر کے چاروں اطراف پہاڑی سلسلوں چلتن، تکتوس، زرغون اور مہردار کی وجہ سے پڑا، کیونکہ یہ 4 پہاڑ کچھ اس انداز سے شہر کے ارد گرد موجود ہیں کہ جو چیک پوسٹ کا کام بھی دیتے تھے۔ کوئٹہ کا پہلا ذکر 11ویں صدی میں ملتا ہے، جب سلطان محمود غزنوی نے جنوبی ایشیا پر حملہ کیا۔ مغل شہنشاہ ہمایوں نے 1543 یعنی 1543 میں ایران سے شکست کے بعد واپسی پر کوئٹہ میں قیام کیا، اور اپنے سال بھر کے بیٹے اکبر کو 2 سال کے لیے یہاں چھوڑ گیا۔ 1709 میں یہ علاقہ ہوتاکی سلطنت کے اقتدار میں آیا۔ پھر 1747 میں اسے احمد شاہ عبدالرانی، جسے احمد شاہ ابدالی بھی کہا جاتا ہے، نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس دور میں کوئٹہ قندھار کا ایک ضلع تھا۔ 1828 میں پہلے مغربی باشندے نے کوئٹہ کا دورہ کیا اور اسے کچھ یوں ایکسپلین کیا: یہاں ایک مٹی کی دیواروں والا قلعہ ہے جس میں 300 مٹی کے گھر ہیں۔ 1947 یعنی 1947 میں یہاں کی مسلم آبادی نے مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کی حمایت کی، جس کے بعد کوئٹہ کو صوبہ بلوچستان کا دارالخلافہ بنا دیا گیا۔ کوئٹہ 4 عدد پہاڑی وادیوں کے سلسلے پر مشتمل ہے، جو اسے قدرتی قلعے کی شکل دیتی ہے۔ کوئٹہ اور اس کے ساتھ ہی موجود ڈسٹرکٹس ڈیرہ اسماعیل خان شمال مشرق میں، سکھر اور جیکب آباد جنوب میں، کراچی اور گوادر کے علاوہ کوئٹہ کے قریب زیارت بھی واقع ہے۔ سب سے نزدیک بڑا شہر افغانستان کا شہر قندھار ہے، جو کہ کوئٹہ کے مغرب میں واقع ہے۔ کوئٹہ کی آب و ہوا نیم گرم اور خشک ہے، جس کی وجہ سے گرمیوں اور سردیوں کے درجہ حرارت میں بہت زیادہ فرق ہے۔ گرمیاں مئی کے آخر میں شروع ہوتی ہیں اور ستمبر کی شروع تک جاری رہتی ہیں، جبکہ سردیاں نومبر کے آخر میں شروع ہو کر مارچ کے آخر تک رہتی ہیں۔ پاکستان کے مشرقی حصوں کے برعکس کوئٹہ میں مونسون میں زیادہ بارشیں نہیں ہوتیں۔ سردیوں میں برف باری، جو کہ تقریباً 3 ماہ یعنی دسمبر، جنوری اور فروری میں وقتاً فوقتاً جاری رہتی ہیں اور آبپاشی کا ذریعہ ہیں۔ کوئٹہ کا ریلوے اسٹیشن پاکستان کے اونچے اسٹیشنوں میں شمار ہوتا ہے، جس کی سطح سمندر سے اونچائی 5590 فٹ ہے۔ یہ ریلوے لائن برطانیہ کے دور میں 1890 میں کوئٹہ کو ملک کے باقی حصوں سے ملانے کے لیے بچھائی گئی۔ کوئٹہ کا ذریعہ سڑک بھی تمام ملک سے ملا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک عدد ہوائی اڈہ بھی تمام پاکستان اور چند دوسرے ممالک سے براہ راست پروازوں کے ذریعے جڑا ہوا ہے۔ کوئٹہ میں بہت سے اعلیٰ تعلیمی ادارے بھی قائم ہیں، جیسے اسلامیہ اسکولز، FG کالج، ملٹری کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج، بولان میڈیکل کالج، سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی وغیرہ۔ کوئٹہ میں ایک قدیم ثقافتی کھیل ہزارگی بڑے ذوق و شوق سے کھیلا جاتا ہے، جو افغانستان سے آئے ہزارہ کمیونٹی کے لوگ اپنے ساتھ لائے۔
اس کھیل میں بڑی محنت اور خوبصورتی سے تراشے پتھر سے نشانہ بازی کی جاتی ہے، جسے آسان الفاظ میں فاسٹ بالنگ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کھیل کے مسلسل مقابلوں کی وجہ سے نوجوان آج بھی اس میں دلچسپی لیتے ہیں۔ تو کہیے دوستو، کیسی لگی یہ کوشش؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے دیے کامنٹ باکس میں ضرور کریں، اور مزید جن شہروں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ بھی بتائیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔